أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان وقال تعالى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ایک بک انگریز بنائی ہے تے دوجی بک دا نام قرآن ہے ایک بک وچ دنیا رل گئی ہے تے دوجی بک تو دور انسان ہے تے ایک بک وچ بک نہیں غیرت دا تے دوجی بک وچ مقصد انسان ہے او فیس بک نہیں ہوتے کم ہونا جتھے کم ہونا قرآن ہے کچھ سال پہلے کی بات ہے ایک میرے دوست نے بات سنائی جو امریکہ کے اندر ٹیکسی ڈرائیور ہے وہ کہنا میں گاڑی تے جا رہا سا کار تے میں کی ویکھیا کہ تھوڑا جا دور ایک روڈ دی سائڈ تے ایک ینگ لڑکی کھڑی ہے جن نے مکمل گاؤن پہنے ہے پردہ کیتا ہے سکارف پہنے ہے میں ویکھ ہی رہا سا کہ انہیں میں نے اشارہ کیتا دوروں گاڑی روکن میں سوچا کوئی سواری ہے کوئی لڑکی کدھر جانا ہے نال یہ بھی میں سوچا کہ یہ یا تو پاکستانی فیملی ہے یا کوئی ہندوستانی فیملی کیونکہ تھوڑا تے کلچر ہی نہیں پردہ لباس سکارف نقاب برقع میں گاڑی روکی ہو پچھلی سیٹ تے بیٹھ گئی تو میں اردو کے اندر پوچھا کہ بیٹا تو کتنے جانا ہے تے انہوں سمجھ نہیں آئی تے انہیں انگلش اندر میں جواب دیتا جدوں وہ انگلش
بولی تو ادو مینو سمجھ آئی کہ یہ تو پاکستانی یا ہندوستانی فیملی جو نہیں، کیونکہ انگلش بول رہی۔ پھر میں بڑا حیران ہوا تو میں پوچھا انگلش اندر بیٹا بھی اتوں کا تو ماحول ہی نہیں، اتنے رہن والیاں لڑکیاں شارٹ کٹ لباس پہندیاں نے، سکرٹ پہندیاں نے، چھوٹی جی نکر پہندیاں نے، بڑا بےہودہ جا لباس ہوتا ہے، پردہ، گون، برقع، نقاب، مکمل حجاب، یہ سب کچھ اتنے کیوں ملیا ہے؟ تو انہیں سکارف دے نیچے سینے دے نال قرآن پاک لگایا سی، جڑا کٹ کے تے مینوں کہن لگی ہے مینوں جو ملیا ہے اس کتاب وچ ملیا ہے۔ ہن ویکھو گل کیڑی عجیب ہے کہ انہوں امریکہ چ رہن والی نوں، پلن والی نوں، جوان ہون والی نوں انہوں جو ملیا ہے قرآن چ ملیا ہے تے سانوں جو ملدا ہے امریکہ چ ملدا ہے۔ ساڈے منڈے ستے پہ بھی یہی خواب بھیجتے ہیں بھی جی میں کتے امریکہ ٹر جانا تے بڑی گل ہے۔ اسی اپنی کامیابی دا راز یہ سمجھنے ہاں کہ جڑا نوجوان امریکہ ٹر گیا سمجھ لو کامیاب ہو، حالانکہ یہ کوئی کامیابی نہیں، کامیابی کتاب اللہ اندر ہے، کامیابی قرآن پاک اندر ہے، کامیابی نبی کریم علیہ السلام دے دین اندر ہے۔ دنیا اور آخرت دی کامیابی ملے گی تو صرف اس کتاب چ ملے گی۔ یہ تسی عام جی کتاب سمجھ لو، یہ کوئی چھوٹی جی کتاب ہے نہیں بھائی، یہ بہت بڑی کتاب ہے۔ یہ اس تو وڈی گل کیڑی اس کتاب دا سب تو بڑا اعجاز ہے کہ 1400-1500 سال ہو گئے نے اینو آئی نو اج تک یہ کو زبر تے زیر اندر بھی فرق پا سکیا۔ کئی ایسے لوگ نے جڑے اللہ پاک میں مانتے ہی نہیں، معاذ اللہ۔ آج چائنی مجموعی طور تے ویسے تے مسلمان بھی رہتے رہتے، مجموعی طور تے زیادہ لوگوں نے جڑے اللہ پاک دی ذات کو مانتے ہی نہیں، وہ کہتے نہیں اللہ ہے ہی کوئی نہیں مانتا۔ وہ کہتے ہیں جی ہے تے کوئی ثابت کر کے بخاؤ نا، کوئی شے ایسی ہوئے جہد نال اسی من جائیے کہ واقعی ہے۔ اے کتاب سب تو بڑی دلیل اس شخص واسطے جڑا کہندا ہے کہ اللہ رب العزت دی ذات کوئی نہیں زمین تے کوئی نہیں موجود، انہوں سمجھان واسطے اے سخت بڑی کتاب ہے۔ اس کتاب دے وچ لکھیا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی اسے نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور اللہ نے آکھیا ہے کہ اے دی حفاظت اسی کرنی ہے، جڑی ذات نے آکھیا ہے کہ اے دی حفاظت اسی کرنی ہے، وہ ذات اسی ویکھی نہیں، پر جڑی کتاب دی انہیں حفاظت دا ذمہ لیا ہے وہ کتاب تے اسی ویکھی ہے نا، وہ کتاب تے سامنے پئیے۔ وہ کہندا ہے جے میری پہچان کرنی ہے تے اس کتاب تو کر لو، تسی ذات نہیں ویکھی کتاب ویکھی گے، تے جس ذات دی ایک کتاب ہے وہ ذات کہندی ہے کہ میرے ہون دی سب تو وڈی دلیل ہے کتاب ہے، میں آکھیا ہے کہ میں ایدی حفاظت کراں گا۔ 1400-1500 سال گزر گئے نے، آج تک کی دی حفاظت ہو رہی ہے، نہ زبر بدلیے، نہ زیر بدلیے، نہ آیت بدلیے، نہ جملہ بدلیا ہے، نہ کوئی نقطہ بدلیا ہے۔ حالانکہ بڑا کچھ ہویا، یہودیاں ٹل لال ہے اور جناب عیسائیاں ٹل لال ہے، کافر سدھے پٹھے لیٹ کے ویکھ لیا، زہر دے پیالے پی کے ویکھ لے، قرآن دے مقابلے کتاباں بڑھا کے ویکھ لیاں، مٹان دی کوشش کی تھی، وہ ایک کوشش
کوشش کی تھی، وہ دور بھی آیا تھا جب پوری دنیا سے قرآن پاک اٹھائے جاتے تھے۔ یہ آپ کے بر صغیر میں قرآن پاک کو کسی چوک میں رکھ کے جلا دیا جاتا تھا، قرآن جلائے بھی گئے، قرآن دریاواں چ سٹے بھی گئے، قرآن ختم بھی کیتے گئے، کاری قرآن شہید بھی کیتے گئے، کاری قرآن مارے بھی گئے، سارا کچھ ٹن لا لیا پورا کافر نے، لیکن نہ کتاب مکا سکے آئے، نہ کتاب دی زبر تے زیر بدل سکے آئے۔ پھر من جس ذات نے کتاب نازل کیتی ہے اس ذات بھی برحق کے، اس ذات دی کتاب بھی برحق ہے۔ جڑا بندہ تانوں کہے کہ میں اللہ نو نہیں مانتا، معاذ اللہ، اللہ ہے ہی نہیں، انہوں دسو ہے کتاب تینوں دسے گی بھی اللہ ہے کہ نہیں۔ جس ذات دی کتاب ہے وہ کہندا ہے کتاب دی میں حفاظت کردا پیا کہ نہیں، آج تک حفاظت ہو رہی ہے کہ نہیں، اور قیامت تک ہوندی رہے گی انشاءاللہ، کوئی بدل ہی نہیں سکتا۔ ہن دی حفاظت اللہ کیویں کر رہا ہے؟ ایدی حفاظت اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں، اللہ رب العزت نے یہ اعجاز بنایا ہے کہ ایڈی وڈی 30 پارے نے قرآن پاک دے، 6600 پتہ نہیں کنی آیات نے، ایڈی وڈی کتاب ہے۔ لیکن کیسی عجیب بات ہے کہ اللہ پاک ایڈی وڈی کتاب نو 9-10 سالاں دے بچے دے سینے چ محفوظ کر چھڑدا ہے۔ 9 سال دے بچے، 10 سال دے بچے، 11-12 سال دے بچے قرآن دے حافظ نظر آ رہے ہیں۔ کئی چھوٹیاں چھوٹیاں عمرہ والے بھی اللہ دے قرآن دے حافظ نے، اور اتنے بہترین حافظ نے، تسی بس نہ لو ہے تن فوراً پڑھ کے سنا۔ حفاظت ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ اللہ حفاظت کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ اچھا یہ ساڈا کنا کوئی حصہ ہے؟ اللہ تو حفاظت کر رہا ہے، ساڈا کنا کوئی حصہ ہے؟ آپ جنہیں بیٹھے ہاں کیا سارے قرآن روزانہ پڑھ دیو؟ ماشاءاللہ جڑا جڑا بندہ، میں چاہتا نہیں کہ کسی دا کوئی برائی ہوئے، لیکن میں صرف ایک نصیحت واسطے پوچھنا چاہنا، وہ بندہ ہاتھ کھڑا کرے جڑا ڈیلی قرآن پاک دی تلاوت، چلو یہ نہیں کہنے، وہ بندہ ہاتھ کھڑا کرے جنہیں آج قرآن پاک دی تلاوت کی آج۔ بس بھائی اللہ پاک تے اپنی ڈیوٹی پوری کر رہے ہیں، حافظ قرآن یاد کر رہے ہیں، اسی کی کر رہے ہیں؟ وہ ساری بھی ذمہ داری ہے کہ کوئی نہ، اور چلو ہور نہیں تے کم از کم روزانہ دی ایک آیت ہی پڑھ چھڑیا کرے۔ ایک آیت پڑھن تے کنا کو ٹائم؟ الف لام میم ایک آیت ہو گئی، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین جی آیت ہو گئی، کنا کو ٹائم لگ گیا؟ قرآن پاک کی سب سے بڑی آیت جو ہے وہی اگر حافظ قرآن پڑھے تو کتنی دیر میں پڑھے گا؟ ایک پورے قرآن میں جو سب سے بڑی آیت ہے اگر آپ اس کی بھی تلاوت کریں تو 5 منٹ سے زیادہ نہیں بلکہ 2 منٹ میں اس کی تلاوت ہو جائے۔ پورے قرآن دی سب تو بڑی آیت تسی 2 منٹ پڑھ سکتے۔ اگر اسی اپنے آپ تے لازم کر لیے 24 گھنٹیاں دے وچوں 1 منٹ بھی قرآن نو نہیں دے سکتے یاد، صرف 1 منٹ ملے گا کی؟ اگر اسی اس کتاب نو اپنا لیے تو ملے گا کی؟ اللہ پاک نے شروع دے وچ رولا مکایا، ختم کرتا رولا سارا۔ آج جڑا لیڈر ہوندا ہے سانو کی کہندا ہے میں روٹی کپڑا مکان دوں گا، اسی دے مگر ہو جانے۔ میاں صاحب بھی انج آکھیا سی پیچھے لگ گئے، زرداری صاحب بھی آکھیا سی مگر ہو گئے، خان صاحب بھی آکھیا مگر ہو گئے، اور بھی کوئی آئے گا اور یہ 3 چیزاں دا ہی سانو لارا لائے گا، روٹی کپڑا مکان میں دوں گا، میں اسی دے مگر ہو جانے۔ لیکن اسی کڈے کمڑے ہاں، اسی یہ سوچتے ہی نہیں کہ روٹی کپڑا مکان دینا کسی انسان دے بس دی گل ہی نہیں۔ روٹی کپڑا مکان انسان دے سکدا، انسان دے بس دی گل ہی نہیں۔ جدوں دا ساڈا عقیدہ بن گیا نا کہ سانو ساڈے حکمران روٹی کپڑا مکان دین گے، ساڈے روٹی کپڑے مکان دی ذمہ داری ساڈے حاکم اتے وے، جدوں دا سانو اے روڑا بن گیا نا اللہ جاندا ادوں دے اسی بھکے مردے پے۔ حاکم کر ہی نہیں سکتا، بندہ ہے نا،
بندے دے وس دی گل ہی نہیں، پھر کہدے وس دی گل ہے؟ جہدے وس دی گل ہے نا انہیں اپنی اس کتاب دی پہلی آیت اندر روڑا ہی مکا دیتا۔ پہلی آیت کیا کیا ہے؟ فرمایا الحمدللہ رب العالمین۔ اچھی کو سبحان اللہ۔ تاڑا جلسہ نا وینگا جے آئیے، مولوی دا منہ ادھر ہے تے بندے سارے ادھر نہیں۔ اللہ 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 توجہ کرنا ذرا، شکر ہے گھنٹہ گھنٹہ تقریر جے کسے مولوی نو 3 گھنٹے کرنی پے گی تو دی پوے تھانوں وڑ پے جائے، پر بندے تسی ادھر بیٹھے جے ویکھنا ہے۔ اللہ 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 توجہ کرنا حضرات تے دیوا کر۔ اج دے جلسے دا سارا بھار مولویاں تے پیندا پیا، تسی پکھے تھلے اسی بغیر پکھے تو اے تے شکر کرو کہ میں بول پیا، نہیں تا مولوی پسینے چ روے جانا تھا۔ اللہ 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 توجہ کرنا ذرا غور کر دے جانا۔ فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفاں صلاح دیاں کہ صلاح دیاں جو رب پوری کائنات دا، رب دا مانا پالنے والا، رب دا مانا روٹی کھلان والا، رب دا مانا روٹی کپڑا مقام دین والا۔ فرمایا کائنات دے لوگو عمران خان نہیں روٹی کپڑا مقام دے سکتا، میاں صاحب نہیں دے سکتے، تے درداری صاحب دے ارلم پرلم جڑے بھی کو ہوران گے وہ نہیں دے سکتے، کیوں کو نہ دے واسطی کر لی نہیں، ساڑھے واسطی کر لے ساڑھی ذمہ داری کے۔ فرمایا الحمدللہ رب العالمین، میرے بندے اس کتاب نو سینے نہ لاؤ، روٹی تواڈی میں پوری کرانگا، اس کتاب نال پیار پالو، تواڈے کپڑے مقام دی ذمہ داری میں چکنا وا۔ ذمہ داری چکی اللہ پاک نے قرآن پاک اندر، اللہ فرماتے نے وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها۔ اللہ اکبر، اللہ میں قربان جاواں۔ فرمایا وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها۔ فرمایا کائنات دے لوگو اس سطح زمین تے جنے بھی لوگ وسدے پے نا، ورنہ سارے دی روزی دی ذمہ داری میں رب کائنات دی گے۔ حیوانوں تانوں بھی میں کھلاواں گا، انسانوں تانوں بھی میں کھلاواں گا، ڈنگروں تانوں بھی میں کھلاواں گا، درندیوں تانوں بھی میں کھلاواں گا، پرندیوں تانوں بھی میں کھلاواں گا۔ سب دی روزی دی ذمہ داری رب کائنات دی گے۔ حضرت امام ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دن اللہ پاک دے گوڑو سوال کر دینے، عرض کر دینے مولا کریمہ میں نے ایک گالتے دسونا، تسی جو فرماتے ہو کہ ساری کائنات دی روزی دی ذمہ داری میری گے، اللہ میں پوچھنا چاہنا ماں تسی کیویں کھوا لیندے ہو، کیویں کھوا لیندے ہو، کوئی کتھے کو کتھے کو کتھے کو کتھے، اللہ سنیا تسی اچھوتے روزیاں کیویں پہنچاندے ہو۔ فرمایا موسیٰ پیغمبر جاننا چاہنے، اللہ جاننا چاہنا۔ فرمایا کھڑا کتھی، اللہ پتھر دی چٹان تے، فرمایا سب پتھر دی چٹان تو پرا ہو جاؤ۔ حضرت موسیٰ پرا ہو گئے، اللہ فرماتے نے آدھے ویچ کی، اللہ سنیا ہی آسا کا یہ میرا سوٹا ہے، فرمایا رکھ کے مار سوٹا پتھر دی کانڈ تے۔ حضرت موسیٰ نے سوٹا ماریا، پتھر تو ٹکڑے ہو گیا، فرمایا نہ تمہاں ٹکڑیاں بھی جو جڑا ٹکڑا دیتے پتھر نے مار دارا
दे हजरत मूसा पैगंबर ने सोटा मारिया ओदे दो टुकड़े हो गए फरमाया फिर ऐसे टुकड़े ते मारो सोटा हजरत मूसा पैगंबर ने ओदे सोटा मारिया ओदे दो टुकड़े हो गए फरमाया ते मार जनाब सोटा हजरत मूसा पैगंबर ने ओदे ते मारिया सोटा हजरत मूसा पैगंबर हासा मार दे गए हत्ता कि 7 बारी सोटा मारिया 7 बारी हासा मारिया 7 टुकड़े होए ने उस चट्टान दे लैंड वाला टुकड़ा खोया है जदों दे ते सोटा मारिया एजो तो पत्थर दो टुकड़े होया है ते विचों एक कीड़ा निकलिया है ओदे मुंह दे अंदर सफेद घास दा तिनका है नाले तिनका खाई जांदा है नाले रब दी हमद दे गीत गाई जांदा है अल्लाह अकबर अल्लाह मैं कुर्बान जावा हजरत तेरी वकार की पता लगा रोटी कपड़ा मकान जिम्मेदारी रब दी है फरमाया किसी और दी जिम्मेदारी नहीं अल्लाह तुम्हारी जिम्मेदारी है फरमाया हाँ हाँ मेरी जिम्मेदारी है अल्लाह सोनिया किथे लैन लाइए दसो हाँ भला सानू ते अजकल हर शै लैना विचों लभदी है आटा लेना ते गिटार बना लो चीनी लैनी है ते गिटार बना लो बिल तारने ते गिटार बना लो नेट दा बिल तारने ते गिटार बना लो जहाज च चढ़ने ते गिटार बना लो ट्रेन च चढ़ने ते गिटार बना लो नौकरी लेनी है ते गिटार बना लो अल्लाह सानू गिटार बनाने दी आदत पै गई है तू जो रिज़्क देना है दस खां किथे तकसीम हुंदा है रिज़्क असी कल उथे लैन ला के खड़े हो जाइए सब तो पहले मैं लैन अंदर खलोगा ताकि मैनू सब तो पहले रोटी कपड़ा मकान मिल जाए अल्लाह ठिकाना दसना अल्लाह तेरा दसना अल्लाह थां दसना अल्लाह जगह दसना जिथे लैन ला के खलो जाइए ताकि सुबह पहले टाइम रोटी कपड़ा मकान लभ जाए फरमाया कायनात दे लोग वया अल्लाह मुस्तकर रखा व मुस्तऊदाहा फरमाया लैन लाण दी लोड़ कोई नहीं गिटार बनाने दी लोड़ कोई नहीं अल्लाह गल की है फरमाया जाओ करे करे जाके सो जाओ ना तानू खिलाना दी मेरी जिम्मेदारी है थोड़े घर दे विच पहुंचाना भी मेरी जिम्मेदारी है इथे लाना ते लगने लभदा फिर भी कुछ असी किड्डे कमले आ यार उन्हां तो तवक्को रोटी रखी बैठिया रोटी कपड़े मकान दी जेड़े बेचारे इन्ने जोगे ही नहीं उनके अपने डैम भरेंगे तो हमें कुछ मिलेगा उन्होंने आते ही एडे एडे बड़े डैम ने भी भरन का ना ही नहीं लेते अल्लाह फरमाते ये वो किताब है इस किताब का पहला सफा खोलो हम तुम्हारी रोटी कपड़े मकान का मसला हल कर दिया जाओ घरे जाके सौ जाओ जिन्ना देनी होवे लैंड चली ला दे जिन्ना रोटी कपड़ा मकान देना होवे वो कितारा नहीं बना दे जाओ घरे जाके सौ जाओ पहुंचाना भी साडी जिम्मेदारी है खवाना भी साडी जिम्मेदारी खवांदा है कि नहीं खवांदा और बोलो खवांदा है कि नहीं खवांदा अल्लाह वाला कहता जिम्मा रिज़्क दा रब ने उठाया तो गैरा को क्यों मंगना है उचिया को सुभान अल्लाह मैंने बड़ा रौला अल्लाह जानदा मेरी तुहानू वल पै जाना अल्लाह 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 जिम्मा रिज़्क दा रब ने उठाया तो गैरा को क्यों मंगना है जिम्मा रिज़्क दा रब ने उठाया तो गैरा को क्यों मंगना है हो अल्लाह दे कुरान समझाया तो गैरा को क्यों मंगना है हो अल्लाह दे कुरान समझाया तो गैरा को क्यों मंगना जिवें जिवें शवाक पाई वाले अल्लाह 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 जिम्मा रिज़्क दा रब ने उठाया तो गैरा को क्यों मंगना है हो अल्लाह दे कुरान समझाया तो गैरा को क्यों मंगना है वो जिवें बंदिया तेरा सारे एक है बड़ी प्यारी गल वो जिवें बंदिया तेरा सारे एक है जिवें बंदिया तेरा सारे एक है ये मेरा रहमान दा दर एक है
رب رحمان دا در ایک ہے، رب رحمان دا در ایک ہے، رب رحمان دا در ایک ہے، تیرے سارنوں بھی رب نے بنایا تو کہنا کولو کیوں مانگنا ہے ذمہ، رزق دا رب نے اٹھایا تو کہنا کولو کیوں مانگنا ہے۔ میری جو تساں دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے سے نازل ہونے والا قرآن ہے، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا اکبر اللہ کون کھواندا ہے، کون کھواندا ہے تے کرے کرے کون پہنچاندا ہے؟ میرے استاد محترم حضرت مولانا حافظ عبدالغفار المدنی حافظہ اللہ تعالی وہ فرماتے ہیں ایک بندے نے قرآن کی آیت پڑھی وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، اللہ فرماتے ہیں تہاڈی روزی میری ذمہ، کھواواں گا بھی میں تے بچاواں گا بھی میں۔ میں نے آکھیا بھی اج میں تجربہ کرنا ہے، اللہ جو فرماتے ہیں بھی کھوانا بھی میں تے پہنچانے بھی میں، اج میں دیکھنا کہ میری روٹی اللہ میرے تے کیویں پہنچانا۔ آج نہ میں گھرے رہنا ہے، نہ میں کسی بندے دے سامنے بہنا ہے، نہ ماں کے نہ پیو کے نہ بیوی اگے کسی دے کول رہنا ہی نہیں تاکہ تو میں روٹی پوچھے ہی میں دیکھنا کہ ڈائریکٹ اللہ مجھے پوچھدا کہ میں تے کھوانا۔ چلا گیا جناب گھروں نکلیا، پنڈوں نکلیا، آبادی چوں نکلیا تے دور چلا گیا جنگل دے اندر ایک جناب علاقے دے اندر اتھے غار دے وچ لوگوں کے بہ گیا۔ اس نظریے دے نال اتھے کو مینوں جاندا نہیں، کو ویکھدا نہیں، کوئی نہیں اتھے بندہ ایک اللہ تے کو میں ہن ویکھنا اللہ میرے تے روٹی کیویں کھوائے گا۔ وہ غار دے اندر لوگ بیٹھے تے کی منظر پیا ویکھدا ہے، کچھ قافلہ آیا، قافلہ پرانا دور گڈیاں دا تے دور کوئی نہیں، پرانا دور لوگ قافلے دی شکل اندر سفر کر جسان رل کے قافلہ جناب آیا انہوں تے پڑاؤ ڈالیا رکے ٹھہرے آرام کی تیرا چگیتا انہاں جناب اپنا اپنا کھانا بنایا، دو چار سواریاں دو چار بندے بکرا بکرا کھانا بنا لیا تے بنا کے جدو جناب بالکل تیاریاں دے اندر ہوئے تے روڑا پہ گیا ویکھو دور طرح تو جناب گھوڑے جناب دوڑ دے آ رہے ہیں، دھول اڑ دی آ رہی ہے۔ اس کافرے دامیر کہنے لگا انج کرو جلدی جلدی اپنا سامان اٹھاؤ نکلیے چلیے کو کجڑا دھول دی پئی ہے، انج لگدا کو ڈاکواں دے پہنوں نہ اپنا پورا قافلہ لٹ لینا ہے۔ اس واسطے اپن جلدی جلدی ایتھوں نکلنا چاہیے، نہ دھیان تو پہلا پہلا انہاں جناب اپنا سامان چکیا جو چکیا گیا تے جڑا کھانا رہ گیا باقی انہاں کنج لیا تے لے کے ٹر گئے۔ چلے پچھو ڈاکو آئے انہاں ویکھیا بھی کھانا پیا ہے نالے تازہ نالے گرم گرم کھانا وچ ہواڑا پیا نکل گیا، تازہ کھانا ایتھے رکھ کے تے غائب ہو جانا یہ مطلب تے کوئی ایک ہی لگتا ہے کہ کسی بندے نے کھانے چ زہر پا کے تازہ رکھ دیتا ہے بھی وہ ڈاکو ہوندے نے تے کھان گے تے مر جان۔ یہ تے کوئی سازش ہے، بندہ لبو بھی بندہ کیا ہے وہ ہن سارے بندہ لبن لگ پے تے بندہ چودھری ہوئی سی جڑا اوتھے لکیا بیٹھا قافلہ تے ٹر گیا، انہاں نوں کڈ لیا باہر کھانا پکا کے تے وچ زہر پا کے تے بیٹھے لوگ کہ بھی اسی کھا جاں گے تے مر جاں گے، انہاں سارا کٹھا کر کے دے رکھ دیتا وہ نالے نوں مار چنڈا تے نالے کہن کھا آ بھی کھا او بھی کھا او بھی کھا، وہ نالے کھاوے نالے روے نالے ہسے، وہ کہنو خیر تینوں نے کچھ نہ پوچھو۔ آج جڑی کار میرے نال ہوئی ہے نا مینوں لگ پتا گیا بھی اللہ واقعی کھوا ہے، میں نے یقین ہو گیا ہے کہ اللہ کھوا بھی سکتا ہے تے پہنچا بھی۔
اللہ 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 میں قربان جاواں فرمایا الحمدللہ رب العالمین فرمایا کائنات دے لوگو ساڈی ذمہ داری ہے تانوں کھلانا بس تسی قرآن پاک اپنے سینے دے نال لگا لو مینوں بڑی خوشی ہوئی اس بات دی جڑے بچے دی تقریب رکھی گئی ہے نا اس بچے نے بڑی جلدی قرآن پاک کی بد کیتا ہے یہ والد محترم دنیا تو چلے گئے نے فوت ہو گئے نے تے بچہ قرآن دا حافظ بن گیا ہے اللہ اللہ میں قربان جاواں اللہ جاندا ہے دا ابا بڑا مقدرہ والا تے بڑا نصیبہ والا ہے اس بچے نے قرآن پڑھنا ہے تے اجر ملنا ہے تے جناب باپ نو اللہ میں تانوں بھی کہاں گا تسی جنے بندے آ کے بیٹھے ہو بھابیو بریلویو تو بندیو چڑے بیو سارے میرے ویرو سارے میرے پراؤ سارے میرے لگ دیو سارے میرے پیارے ہو میں تانوں سارے نوں دعوت دیواں گا میں تانوں کہاں گا اپنے بچے نوں قرآن دا حافظ ضرور بناؤ اگر اللہ تعالیٰ نے 5 بیٹے دیتے نے ایک بیٹا قرآن دا حافظ بناؤ اگر اللہ نے 4 بیٹے دیتے نے ایک بیٹا قرآن دا حافظ بناؤ اگر اللہ نے 3 بیٹے دیتے نے ایک بیٹا قرآن دا حافظ بناؤ اگر اللہ نے 2 بیٹے دیتے نے ایک بیٹا قرآن دا حافظ بناؤ اگر اللہ نے کو بیٹا دیتا ہے وہ سکے نو قرآن پاک والے پاسے لگا دے روٹیاں رب پوریاں کرے گا روزیاں رب پوریاں کرے گا جتنی یقین نہیں آتا تیاں میں تینوں دنیا دا سروے کراواں میں تینوں دنیا دے آواز ساتھ وکھاواں تاکہ تینوں یقین ہو جائے تینوں یقین ہو جائے قرآن پڑھنے والے کدی بھوکے نہیں مر سکتے لو تجربہ کرو اج تو بعد سن 47 تو لگ کے اج تک کو بندہ ثابت کر کے وکھائے کدی حافظ قرآن نال کے جلوس کڈیا ہوئے سانو روٹی نہیں لبدی کدی حافظ قرآن نال کے روڑ بلاک کیتا ہوئے ساڈے روٹی کپڑے مقام دا مسئلہ حل کرو کدی حافظ قرآن نال کے جناب کھپ پائی ہوئی ہوئے سانو کھان نو کچھ نہیں لبدا حکمران کو سانو کھان نو کچھ دے وے چلو اس گل نہیں تین پاسے آ جاؤ کسی حافظ قرآن نے روٹی کی وجہ تو خودکشی کیتی ہوئے مینوں کھان نو روٹی لبدی میں تا مردا پیا واں نا 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 حضرات دی بکار تے میں ایفے بڑے بندے ایفے بڑے میں تانوں خودکشی کر دے وکھا دینا یہ بڑے وکھا دینا وا انہاں روڈ بلاک بھی کیتے نے فیس بک تے بھی احتجاج کیتے نے میں نے میٹرک کیا مجھے کچھ نہیں نوکری مل رہی میں نے بی اے کیا مجھے نوکری نہیں مل رہی یہ نوکریاں دا روڑا تانوں ہی ہے کیونکہ تسی نوکر بننا چاہتے ہو سی کوئی نہیں نوکر بننا اسی رب دی نوکری کر رہے ہوں اسی خالق کائنات دی نوکری کر رہے ہوں میرا مانا کو بندہ ہی نہ کٹے میں میٹرک ایفے بی اے دمن کراؤ ایفے کراؤ ضرور کراؤ ہم نے کراؤ ضرور کراؤ اللہ 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 میں قربان جاواں بی اے کراؤ ضرور کرواؤ اپنے بیٹیاں نوں ضرور ساریاں چیزاں پڑھاؤ لیکن اپنے بیٹے نوں قرآن دا قاری بھی بناؤ کم از کم اینی جو گتے بڑھا کے تیرا بیٹا قرآن پڑھے باپیا مر جانا ہے باپیا مر جانا ہے میں اس بابے نوں مخاطب کراں گا جس بابے نے 4 بیٹے دے کول نے ان ایک بیٹا بھی اللہ دے دین والے پاسے نہیں لگایا بابا مینوں دس تو مرنا ہے کہ نہیں مرنا بابا کو کہے گا جی بالکل مرنا ہے مرم تو کیڑا بندہ انکار کر سکتا ہے تے دس بابا جے تیرے 4 پتراں دے وچوں کسے ایک پتر نوں نماز جنازہ دی دعا ہی نہ ہوندی ہوے کہ جے تیرا پتر ہی تیری میت تک رکھ کے تیرے لیے دعا نہ کرے گا تے دوجا کون تیرے لیے دعا کرے گا جے تیرے پتر نوں نماز جنازہ دا طریقہ نہ آندا ہوے او جے تیرا پتر ہی نماز جنازہ نہیں چاجنا پڑھائے گا تے پڑھے گا تے پھر کون تیرا نماز جنازہ پڑھے گا جماعت بہت بڑے عالم دین نے حضرت مولانا قاری عبدالرحیم کلیم حافظہ اللہ تعالی علی خان والے فرماتے نے رحیم یار خان دے اندر میں نے نماز جنازہ پڑھاتا اتفاق ہویا ایک بابا مر گیا فوت ہو گیا بابا فوت ہو گیا دے فوت ہو جان تو بعد میں نے بلایا کیا میں نماز جنازہ پڑھان کیا دائی کوئی کو بیٹا بلے اپنے بیٹے نو قرآن والے پاسے نہیں لگایا نہ نماز والے پاسے لگایا پتہ ہی نہیں نماز دا قرآن دا پتہ ہی کوئی نہیں ممی ڈیڈی بیٹا ہوتا جناب پینٹ پائی برا حال بہت کے دیاڑے فرماتے نے میت کے پہ یہ بابے دی تے میں کھلو
کے نماز جنازہ شروع کیتا تے بالکل پچھلی صف اندر میرے بالکل پچھو دا بیٹا کھڑا ہے تے جو ہی میں نماز جنازہ شروع کیتا جو دے موبائل تے کسی نے فون کر دیتا ظاہر فوتگی دا موقع کو فون آ گیا ہے جلدی جلدی وچوں فون بند کرنا بھی یاد نہیں رہا تے ادھر فون آ گیا تے کمدا انڈیا دا فوش کھانا نے اپنے موبائل دی بیل ٹون تے لگایا ہویا ہے بڑا کر مولویاں دے کول بیٹھا ہوندا جے کدی مسجد دے وچ گیا ہوندا عالم دین کول بیٹھا ہوندا اس مسئلے دا پتہ ہونا چاہیے سی کہ تھوڑی بہت حرکت جس کے ساتھ باقی نمازیوں کی نماز خراب ہو رہی ہو آپ تھوڑی حرکت کر سکتے ہیں نماز میں صحیح البخاری میں آتا ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ کرام فرماتے ہیں اسی جدوں ظہر دی نماز پڑھیا کرتے سن پتھر بڑے گرم ہوندے سن اسی اپنا ہاتھ مار کے پتھراں دی سیڈ بدل جاندی تے پھر اسی رکوع اندر تے سجدے اندر جا کرتے سا یعنی تکلیف دے چیز کو ہلکی حرکت سے نماز میں دور کیا جا سکتا ہے اور جناب دے کردا ہاتھ ماردا تے بند کر دیندا بعد ہو ہی سکدا سی نا تے نارے نمازا نماز جنازہ فرض نہیں فرض کفایہ ہوندا ہے لیکن انہاں گلاں دا پتہ تے تا ہوندا جے کہ مسجد گیا ہوندا کسی عالم دین دے کول بیٹھا ہوندا کسی مولوی دے نیڑے بیٹھا ہوندا انہاں گلاں دا پتہ کوئی نہیں فرماتے نے میں نماز جنازہ شروع کر دیتا ہے تے پچھلی صف اندر کھڑا ہے تو دے فون آ گیا گندا گانا چلدا پیا ہے جدو سارے چپ ہو جان پھر آواز تے گونج دیے نا فرماتے نے ایڈی تیز آواز دی ٹون دی تقریباً جنازہ پڑھن والے ہر بندے دے کان وچ گانے دی آواز جاندی پئی گئے وہ ایڈا جہل انہوں پتہ ہی نہیں کہ میں ماڑی جی حرکت نال بندی کر لواں تاکہ گانا ہی بند ہو جائے فرماتے نے جدو تک میں نماز جنازہ پڑھاتا رہا ہوں ادو تک بار بار فون کرن والا فون کرتا رہا ہے تے بار بار ٹون چلتی رہی ہے تے گانا چلتا رہا ہے فرماتے ہیں میں بھی چجنا نماز جنازہ پڑھا ہی نہیں سکیا فرماتے ہیں در السلام پھیرے آئے تے میرے کولوں رہا ہی نہیں گیا میں آکھیا مینوں ترسم دا پیا سبابے دے اوتے جدا تو پتر ہے مینوں رحم پیا ہوندا سبابے اوتے جدا تو پتر ہے بابا انج دا منڈا چھڈ کے گیا ہے اج تیرے جنازے تے تیرے پتر نے جنازہ نہیں پڑھیا لوکاں نوں گانا سنایا ہے جنازہ نہیں پڑھیا لوکاں نوں ساز سنایا ہے جنازہ نہیں پڑھیا لوکاں نوں تبلا تے زرنگی تے باجا گاجا سنایا ہے او کائنات دے لوگو مر جانے دنیا چھڈ جانا ہے تے بزرگو کوئی ایک تے پتر انجدا بنا جاؤ تواڈے مرن تو بعد کم از کم تواڈا ATM کارڈ بن کے تانوں ثواب پہنچاندا رہے کوئی انجدا تے سالے ثواب دا ذریعہ پیدا کر جاؤ تیرا بیٹا قرآن پڑھے گا ثواب تینوں ملے گا تیرا بیٹا نمازاں پڑھے گا ثواب تینوں ملے گا تیرا بیٹا تلاوتاں کرے گا ثواب تینوں ملے گا حافظ عبد المنان وزیر آبادی رحمت اللہ علیہ اکھاں تو نبی نے سن نظر نہیں سی آندا تے جناب باپ دے ہور بھی بیٹے سن اے بیٹا بڑا سوہنا ہے اے جج بنے گا اے بیٹا بڑا سوہنا ہے یہ وکیل بنے گا یا اکھاں تو انا ہے حافظ بنے گا آکھاں تمنا ہے حافظ بنے گا یہی بندیاں دی عادت ہے نا جڑا بیچارہ کسے نہ کم دا ہوے چوکے مسیتے چھڑ دیتا چل مولویاں دی نڑی صاف کردا رہے جڑا کسے نہ کم دا مسیتے کڑاتا ہے انہوں حافظ بنا لو اللہ اللہ انہاں دے والد محترم نے انج کیتا پتر وکیل بن گیا اور ڈاکٹر بن گیا تے آکھاں تو نبی عبد المنان وزیر آبادی حافظ قرآن بن گیا اللہ اللہ تے باپ نے دیکھیا ہے وکیل کوئی آوے جنہیں کیس لڑنا ہوئے تے لڑانا ہوئے ڈاکٹر ہوڑو ڈاکٹر کوئی آوے جنہیں ڈاکٹر نو کو بیمار ہوئے تے کو مسئلہ ہوئے یہ فرماتے ہیں اللہ نے عزتاں دیتیاں کدی میرے دروازے تے کو گجرا والیوں میں لین آ رہی ہے کدی کوئی اکاڑیوں لین آ رہی ہے کدی ادھروں گڈی کدی ادھروں گڈی آؤ حجی ساجے کو نال تقریر کرو دعا کرو میرا باپ خوش ہوندا ہے بڑا واہ واہ عبد المنان ہے میں کیڑا چنگا کام کیتا ہے جو تو قرآن دا حافظ بن گیا ہے فرماتے ہیں میرے ابا دی فوت ہو گیا دنیا تو چلے گئے تے کچھ دنوں تو بعد خواب وچ مینوں اپنے ابا جی ملے تے میں خواب اندر اپنے ابا جی کولوں پوچھنا وا ابا جی دسو کیویں دا سلوک بنیا ہے تے فرماتے ہیں بیٹا بڑی بڑی غلطی قصور ہو گیا میرے کولوں
فرماتے ہیں میں خواب اندر پریشان ہویا ابا جی وجہ کی ہے فرمایا بیٹا میں غلطی کر لیے جو میں اپنے سارے پتر حافظ نہیں بنائے سارے پتر کاری نہیں بنائے ابا جی وجہ کی ہے فرمایا بیٹا میں قبر میں پیا ہاں ڈاکٹر والوں مینوں کچھ نہیں آندا وکیل والوں مینوں کچھ نہیں آندا جدوں تو قرآن پڑھنا ہے میری قبر ٹھنڈی ہون لگ پیندی ہے جدوں تو نماز پڑھنا ہے میری قبر وچ سی چل جاتا ہے جدوں تو قرآن پڑھنا ہے میری قبر وچ لائٹاں چل جاندیاں نے ہائے کاش میں اپنا ہر پتر حافظ قرآن بناتا تاکہ میری قبر وچ رونقاں لگیاں رہندیاں تاکہ میری قبر وچ رحمتاں برسدیاں رہندیاں بابے او دنیا چھڈ جانا تے مر جانا اپنی قبراں وچ سی لوانا دے اپنا پتر حافظ قرآن بنا لو اپنی قبراں وچ نچی سیور لوانا دے اپنا بیٹا حافظ قرآن بنا لو اپنی قبراں دے وچ رحمت تے برکتاں دا نزول کروانا دے اپنا بچہ حافظ قرآن بنا لو اللہ فرماندے نے الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین میں پالن والا تے میں تانوں پالاں گا میرے بندیو گھبرایا جنا دسو جڑا حافظ قرآن تانوں بھوکا مردا نظر آیا ہے کوئی ایک تے ثابت کر کے بتاؤ کہ فلاں حافظ قرآن بھوکا مر گیا ہے فلاں قاری قرآن بھوکا مر گیا ہے اللہ بھوکا نہیں مرن دیندا حافظ قرآن نو میرے استاد محترم حضرت مولانا شمعون حافظ بلوچ رحمت اللہ علیہ فرماندے نے میں جدوں جناب مدرسوں گھرے جاندا نا تے میں اپنی امی نو کہندا امی جی خرچہ دے دیو میں مدرسے جانا ہے تے میری ماں میرے بازو تو پکڑ کے تے آٹے والی ٹنکی دے کول لے جاندی او دا ٹکن چوک کے کہندی پتر ساڈے کول تے کھان نوں آٹا کوئی نہیں تینوں پیسے کتھوں دے دئیے فرماندے نے انیاں غربتاں سانے پھر میں قرآن حفظ کر لیا پھر میں قرآن دا ترجمہ پڑھ لیا پھر میں قرآن دی تفسیر پڑھ لئی پھر میں اللہ دے دین دا عالم تے قرآن دا عالم بن گیا فرماتے نے انہاں اللہ نے مینوں کپڑیاں تے سوٹ نے دے دتے نے ایک سوٹ پا لینا تے کئی مہینے دوبارہ دیواری نہیں آدے اللہ نے کپڑیاں تے جوڑے نے دے دتے نے ایک آدھی برکت ہے رب دے قرآن دی برکت ہے جی رب دے قرآن دی برکت ہے اے لاک ڈاؤن تو پہلا اے کرونا جڑا جناب فتنہ پیا چلدا ہے ایں تو پہلا مینوں اللہ دے گھر جان دا اتفاق ہویا خانہ کعبہ بیت اللہ مقام کرما دے اندر تے میں سینے کعبہ دے وچ بیٹھا ہویا سا امام کعبہ تشریف لے کر کے آئے خانہ کعبہ کا جو باب بلال ہے آپ کو ارد گرد باب ملیں گے باب عبدالعزیز ملے گا باب الفتح ملے گا باب عبداللہ ملے گا یہ مختلف خانہ کعبہ کے دروازے ہیں ان دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام باب بلال ہے باب بلال کی خاصیت یہ ہے کہ اللہ کے گھر خانہ کعبہ کا ہر امام آتا بھی باب بلال سے ہے جاتا بھی باب بلال سے ہے امام آتا بھی باب بلال سے ہے جاتا بھی باب بلال سے ہے اللہ تعالیٰ میں باب بلال دے قریب بیٹھا سا سکھو کہ بابا بابا کی دی جاندہ ہے عربی دوے جب باپ دا مانا دروازہ ہوتا ہے باب بلال یعنی دروازہ بدر بلال والا اللہ کو اکبر میں بیٹھا ہے سا امام کعبہ آئے امام کعبہ آئے امام کعبہ آئے دیکھے سمداد نال امام کعبہ آئے اللہ تیزی بکار ایک بندے نے ٹیشو والا ڈبا پکڑیا ہاتھ اندر امام صاحب ٹیشو نال اپنا چرا صاف کرنگے ایک بندے نے کلین اٹھایا اپنے کندیاں تے امام صاحب بچھا کے نماز پڑھن گے اللہ 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 4-5 گن مہینے درنے 4-5 گن مہینے درنے 4-5 گن مہینے گنے 4-5 سکوٹی گاڑ پیچھے نے درمیان اندر امام کعبہ جا رہے نے ایک بندے نے ایسی پہن چکی آیا ہے جس اندر امام صاحب نماز پڑھان گے ایک بندہ مسلح لے کے جا رہی ہے ایک بندہ جناب جائے نماز چوکی جا رہی ہے ایک بندہ ٹشو والا ڈبا لے کے جا رہا ہے سبحان اللہ میں حیران ہو گیا پریشان ہو گیا ماشاءاللہ جناب محترم مولانا عثمان ساجد صاحب میرے ویر میرے بھائی میرے پیارے میرے دوست میرے سجن میرے ویر میرے بیلے محترم عثمان ساجد صاحب ماشاءاللہ انہاں دی آمدی تے سانو خبر ہی کوئی نہیں سی اچانک ویکھیا تے دل باغ باغ ہو گیا ہے اللہ میرے ویر نو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے اللہ میرے بھائی گردے دی مرض وچ مبتلا سن اللہ انہاں نو صحت یاب کر دے اللہ پاک انہاں تے دنیا آخرت دیاں بلائیاں نازل فرما دے اللہ دنیا دیاں بھی کامیابیاں دے دے آخرت
دیاں بھی کامیابیاں دے دے میں کہڑی گل کردا پیا سا امام کعبہ نے پروٹوکول وکھرا ہے امام کعبہ دا میں سلام پیا کردا ہے السلام علیکم یا امام الحرمین شریفین السلام علیکم یا امام الحرم المکی لوگ سلام پہ کر دینے یارو تے خانہ کعبہ ہے پتہ نہیں تہاڈے چوں گیا ہے کہ نہیں گیا کسی نے دیکھیا تے کدھر نہیں دیکھیا میں تو پاکستان دی گل سنانا میں 2 سال پہلا کالا شکاکو تو اگلے پاس یار پاکستان کانفرنس ہوئی بہت بڑی اس کانفرنس کے اندر امام کعبہ تشریف لے کر کے آئے کتنی گڑیاں سن امام کعبہ دے پروٹوکول دیاں اللہ دی قسم چک کے کہنا وا کسی صدر کا بھی پروٹوکول نہیں سی تو امام کعبہ دا پروٹوکول سی ایجنسیاں دیاں گڈیاں اوتھے سن آرمی دیاں گڈیاں اوتھے سن انڈین فورس اوتھے سی پولیس ساری ہوتے سی اور جناب میڈیا سارا ہوتے سی جو یہودیاں گڈیاں اور سمان یہودیاں گڈیاں دنیا پاکستان دے ہر جناب میڈیا دیاں گڈیاں موجود سن کون آیا ہے امام کعبہ آیا ہے کون آیا ہے امام کعبہ آیا ہے اللہ دی قسم میں جدوں امام کعبہ دی اس شان نو ویکھیا میں دل وچ امام کعبہ نو مخاطب کر گیا اے امام کعبہ اے شان تیری نہیں ہے شان رب دے قرآن دیئے شان رب دے قرآن دیئے یہ قرآن نہ تیرے سینے چندہ میں دیکھتا تینو کون سلوٹ ماردا یہ قرآن نہ تیرے سینے چندہ میں دیکھتا کون تیرے ٹشو والا ڈبا چکدا یہ قرآن نہ تیرے سینے چہندا میں دیکھتا کون تینو سلام کردا یہ سارا مقام رب دے قرآن دائے اللہ میں قربان جاواں پھر میں محبت ایک جملہ بھی جوڑیا پیار دا جملہ بولیا میں کیا کیا محبت نال جملہ جوڑ کے اللہ میں تیارو گلتا نچوڑ کٹ لیا میں تیارو گلتا نچوڑ کٹ لیا نہ دنیا دے تاجرہ کی ہور کھٹ لیا میں تیار بڑی 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 لمبی گل میں تیارو گلتا نچوڑ کٹ لیا نہ دنیا دے تاجرہ کی ہور کھٹ لیا کھٹیا تے سب کچھ اس نے کھٹیا تے سب کچھ اس نے جس پڑھ لیا قرآن کعبہ تیرا سونا تے سونا تیرا نام اللہ کعبہ تیرا سونا کعبہ تیرا سونا تے سونا تیرا نام تیرے قلم نہ لاجیا اج تیرا ہے غلام اللہ اکبر اللہ قرآن پڑھئے اللہ کا واسطہ ہے قرآن پڑھئے قرآن تو بڑی کتاب کوئی نہیں دنیا دے اندر قرآن تو لوگاں نو دور کیتا جا رہی ہے داڑیاں والیاں تو لوگاں نو دور کیتا جا رہی ہے داڑیاں والیاں تو دور نہ جاؤ یاد رکھو ترقی ملنی ہے تے داڑیاں والیاں دے سر تے ملنی ہے اور لوگ آج داڑھی والے سے نفرت کی جا رہی ہے میڈیا کے اوپر داڑھی والے بندے کو برا دکھایا جا رہا ہے حتیٰ کہ یہ بچوں کو دیکھنے والے چھوٹے چھوٹے کارٹونوں میں بھی سب سے گندا کردار اس کو دیا جاتا ہے جس کے چہرے پر داڑھی ہے تمہیں دور کیا جا رہا ہے داڑھی والوں سے لیکن تاریخ آج بھی بتا رہی ہے کہ داڑھی والا غالب آتا ہے داڑھی والا دنیا پہ غالب آئے گا کب تک داڑھی والے سے نفرت کرو گے ایک وقت آئے گا ایک داڑھی والا آسمان سے اترے گا دمشق کی جامع مسجد پر اترے گا اللہ کی زمین قدم سے بھرے گا اس کا نام عیسیٰ ہوگا اور وہ داڑھی والا ہوگا داڑھی والے تو کنی کی نفرت کراؤ اللہ دی زمین تے غالب آنا تے داڑیاں والے حضرت عیسیٰ داڑھی والے ہونگے کہ نہیں حدیث میں ہے اللہ کی زمین کو عدل سے بھریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتنا عدل ہوگا رب کی زمین پر اتنا امن ہوگا کہ امن کی دنیا میں ایسی کوئی مثال نہیں پیش کرتا جو امن جناب عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں قائم ہوگا حضرت عیسیٰ داڑھی والے ہوں گے کدوں تک داڑھی والے تو پچھو گے پاجے کے تے بخاؤ ہاں جنی دیر تک تہاڈی میت اگے پئی ہے پیچھے داڑھی والا کھلونا تے قبر تے جانا ہے
آج لوگوں کو داڑھی والوں سے نفرت دلائی جائے، داڑھی والے برے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اس واسطے قرآن دے قریب آ جاؤ، نیڑے آ جاؤ قرآن پاک دے۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا، اینڈ دی گل سناواں، گل مکاواں، حضرات دی وقار توجہ کرنا کراؤ۔ اس قرآن نو عام کتاب نہ سمجھیا جے، کدی تاریخ پڑھیا کرو، کدی اپنے سجے کھبے دی تاریخ پڑھیا کرو، تانوں پتہ لگے کہ اس قرآن نال کڈے کڈے انقلاب آئے نے۔ جس ملک وچ آتا رہنے آؤ، اینوں پردے صغیر کیا جاتا ہے۔ آج تو 200-300 سال پیچھے چلے جائیے، ایتھے انگریز دا قبضہ سی، انگریز دا قبضہ تیرے برے صغیر اندر کون رہندا سی؟ انگریز رہندے سن اس ملک دے اندر۔ سارا جناب پاکستان، ادھروں ہندوستان تے بنگلہ دیش، سارا علاقہ انہوں برے صغیر تے تھے انگریز دی حکومت ہے۔ انگریز نے بڑے بڑے ظلم کیتے نے جناب اس ملک اندر رہن والے، اس برے صغیر تے خطے دے اندر رہن والے مسلماناں تے۔ شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ اور شاہ جناب شاہ احمد شہید رحمت اللہ علیہ، انہاں پھر جناب انگریز دے خلاف جہاد کرن دا اعلان کر دیتا۔ جنگاں ہوندیاں گئیاں، لڑائیاں ہوندیاں گئیاں، مسلمان جناب شہید ہوندے رہے، حتیٰ کہ 14,000 مسلمان انگریز نے قتل کیتا۔ اللہ مورخ لکھتا ہے دہلی تو لے کے پشاور تک کوئی درخت جدا نہیں سی جس درخت تے کسی مسلمان دی لاش نہیں سی ٹنگی ہوئی۔ انہاں ظلم کیتا گیا مسلماناں تے انگریزاں کیتا۔ اے تیری جناب بادشاہی مسجد جتھے اج کل منڈیاں نوں فوٹواں کھچنیاں یاد نے، جتھے ڈھول بجانے یاد نے، اس بادشاہی مسجد دے سین کولوں پوچھو جا کے تو کہڑیاں کہڑیاں تاریخاں دیکھیاں نے۔ اے بادشاہی مسجد دے سین دے اندر پھانسی دا پھندا لایا گیا، اس پھانسی دے پھندے تے مسلماناں نوں چڑھایا گیا، داڑھیاں والیاں نوں ذبح کیتا گیا۔ اس بادشاہی مسجد دے سین دے اندر مسلماناں دیاں بچیاں نوں لٹا کے تے انہاں نوں بدکاریاں کیتیاں گئیاں، انہاں دیاں عزتاں لٹیاں گئیاں۔ کائنات دے لوگوں کو ایک ظلم ہویا جناب برے صغیر دے مسلماناں تے، حتیٰ کہ جناب دیاں ماراں کھا کے بھی مسلمان ڈولے کوئی نہیں، گھبرائے کوئی نہیں، حتیٰ کہ مسجداں تے پابندیاں لا دتیاں انگریز نے۔ کوئی نماز نہیں پڑھ سکتا مسجد دے اندر، کوئی اذان نہیں کہہ سکتا۔ دہلی دی جامعہ مسجد وہ دروازے بند نے، اذان کہنے دی اجازت نہیں، اندر جان دی اجازت نہیں، سپیکر نہیں سنتے، ادو بلند مقام تے کھلو کے اذان کہی جاندے۔ ایک مسلمان دیوار پھلانگدا ہے تے جناب اونچی جگہ تے کھلو کے اذان کہندا ہے، پڑھدا اللہ اکبر، ادھر جناب انگریز گولی ماردا ہے، وہ جناب سینے دی گولی لگدی ہے تے نیچے گر جاندا ہے۔ دوسرا نوجوان چڑھدا ہے، اذان نے ختم کردا، اگلا جملہ پڑھدا اللہ اکبر، اللہ اکبر، انہوں گولی لگ دیئے نیچے گر جاندا ہے۔ تیسرا ہوندا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، شہید ہو جاندا ہے۔ چوتھا ہوندا اشہد ان لا الہ الا اللہ، پنجواں ہوندا اشہد ان محمد رسول اللہ، چھواں ہوندا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ حتیٰ کہ ایک ایک کر کے نوجوان ذبح ہوندے جا رہے ہیں۔ ایک اذان تے جملے کٹ نہیں، اذان پوری مکمل ہوئی ہے نا۔ انگریز بڑا پریشان ہویا ہے، یار سمجھ نہیں آندی یہ کتھوں انہاں میں نہیں طاقت مل گئی ہے، یہ کیڑی چیز ہے جڑی انہاں وچ نہ جذبہ پیدا کر دی ہے۔ انگریز دے چمچیاں دسیا، انگریز دے چمچیاں دسیا، انہاں دے کول ایک کتاب ہے، وہ کتاب انہاں وچ جذبہ پیدا کر دی ہے۔ اس کتاب دا نام قرآن پاک ہے۔ انگریز نے ایک تحریک دا آغاز کیتا، تحریک دا نام رکھیا قرآن جلاؤ تحریک، قرآن جلاؤ تحریک۔ مسجداں تو الماریاں تو جناب گلیاں چوکھاں دے وچوں قرآن کڈے جاندے، چوک اندر رکھ کے تے اگ لا دتی جاندی، جلا دتے جاندے۔ پورے برے صغیر چوں جدوں انگریز نوں یقین ہو گیا کہ میں قرآن مکا لینے، تے دہلی دی جامعہ مسجد دے کولوں دی اودا ایک چمچا دے بوٹ پالش کرن والا گزردا پیا ہے، تے اندروں قرآن دی آواز پئی آندی ہے، اندروں قرآن دی آواز پئی آندی ہے۔ وہ بڑا حیران ہوندا ہے تے پریشان ہوندا ہے۔
قرآن تے سارے جلا دیتے گئے ہیں یہ قرآن کون پڑھدا پیا ہے نہ جدو دروازے چوں کھلو کے نظر مارتا ہے تے مسجد دے سین وچ ایک نکا جا بچہ ہے وہ بیٹھا قرآن دی تلاوت پیا کردا ہے وہ دیکھے قرآن پیا بھی کوئی نہیں یہ قرآن پڑھی جاندا ہے ہمت کر کے کیوں یا ایک بندے کو پوچھدا ہے او یا بچہ کی پیا پڑھدا کھندا قرآن پیا پڑھدا ہے وہ کہندا قرآن کیویں پیا پڑھدا تے اگے تے قرآن کوئی نہیں تے ویکھیا اکھاں تو نبی نے نظر بھی کچھ نہیں آندا تے پھر کیویں پڑھی جاندا ہے وہ کہندا قرآن دے اگے نہیں ہے قرآن دے سینے دے وچ قرآن دے سینے وچ محفوظ ہے یہ اگے والا قرآن نہیں پڑھدا یہ سینے والا قرآن پیا پڑھدا ہے نسیا انگریز دے بوٹ پالش کرنے والا چمچا تے دوڑدا گیا ہے جا کے کہندا ہے اوے اسی نہیں غلبہ پا سکدے نہ دے اوتے اوے اسی نہیں فتح کر سکدے نہ نو انہیں آکھیا وجہ کی ہے انہیں آکھیا گل سن انگریزا او جڑیاں الماریاں چ قرآن نے اوتے مکا لے گا تے جڑے نکے نکے بچیاں دے سینیاں وچ قرآن نے اوتے کیویں مکائے گا میں ویکھ کے آیا وا ایک نکا جا بچہ ہے جو مسجد دے سین وچ بیٹھا ہے تے اکھاں تو نبی نہ تے قرآن پیا پڑھدا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ وانقص منہ قلیلا ادھی پڑھتا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان اللہ اکبر اللہ وہ لوگوں ناس گیا انگریز جتیاں چھڑ کے بھج گیا تے کہندا گیا جنہاں کول جدوں تک انہاں کول کتاب موجود ہے اودوں تک میں نہ تے غلبہ نہیں پا سکدا نس گیا جناب انگریز اس کتاب نے انقلاب برپا کیتا پھر انگریز نے سازش بڑی بڑی کیتی ہے اونوں پتہ سی اج تو 300 400 سال پہلا میں نسیا وا اس کتاب دی وجہ تو نسیا وا میں بھی کوئی کتاب تیار کراں تاکہ وہ کتاب مسلمانوں نو دے کے اے کتاب نہ کڑو کھولواں پھر انگریز نے بڑی سازش نال ایک کتاب تیار کی تھی اس کتاب کا نام انہیں فیس بک رکھیا بک عربی میں بک کا معنی انگلش میں کیا ہوتا ہے انگلش میں کتاب کو بک کہتے ہیں پھر انہیں ایک کتاب بنا کے کلائی وہ دا نام انہیں فیس بک رکھیا ساڑیاں جیٹاں وچوں نے وہ کتاب پا دیتی ساڑے بچیاں دے ہتھاں وچوں کتاب پکڑا دیتے ساڑھے بچیاں دے سینیاں وچ فیس بک پا دیتے ساڑھیاں لڑکیاں نوں نے فیس بک تے لا دیتا ساڑھے مولویاں نوں فیس بک تے لا دیتا ساڑھے شیخ الحدیثاں نوں فیس بک تے لا دیتا اج دنیا فیس بک تے مری پئی ہے تے کتاب چھٹ گئی ہے اج کتاب ساڈے کول مک گئی ہے تائیں تے غلبہ نہیں ساڈا تائیں تے انگریز سانوں لتر پیا پھیردا ہے تائیں تے ہر پاسے سانوں لتر پہ بجدے نے لوگ آج اس کتاب اٹھاؤ اس کتاب نے انقلاب برپا کیتا وہ معذب کے زمانہ میں عامل قرآن ہو کر ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر قال اللہ تعالی الحمدللہ رب العالمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین اشعار حضرت حسین رضی اللہ عنہ دی عصمت دے اندر بچہ کہہ رہے ہیں پڑھ دو میں دو اشعار پڑھ کے اجازت چاہوں نبی جی دے گھرانے دی نہیں ملدی مثال نبی جی دے گھرانے دی نہیں ملدی مثال حسن و حسین دے نانے دی نہیں ملدی مثال حسن و حسین دے نانے دی نہیں ملدی مثال رب نے حسن دا شان بنایا رب نے حسن دا شان بنایا حسین نے اعلیٰ رتبہ پایا
حسین نے اعلیٰ رتبہ پایا کربل چ سر کٹانے دی نہیں ملتی مثال نبی جی دے کٹانے دی نہیں ملتی مثال جزاکم اللہ خیر. بڑے ہی احسن انداز میں آپ سے خطاب فرما رہے تھے ہماری جماعت کے عظیم مبلغ حضرت مولانا قاری محمد بن یمین عابد صاحب. ابھی انشاءاللہ العزیز بلا تاخیر قاری القرآن خطیب پاکستان حضرت مولانا حافظ سے کرتا ہوں ابتدائے کلام کہ جس کے نام فرشتوں